آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ پاکستان بارود کے ڈھیر پر ہے، صورتحال خطرناک ہو چکی ہے۔ عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستانی عوام سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر تشدد کا اندیشہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی کار کا گھیراؤ بھی ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ عمران خان، جنہیں غیر دستوری اور غیر جمہوری طریقے سے غیر ملکی طاقتوں کی ایما پر اقتدار سے بے دخل کیا گیا تھا، اب انہیں غیر معمولی مقبولیت اور حالیہ ضمنی انتخابات میں شاندار کامیابی کو دیکھتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا گیا کہ وہ اگلے سال ہونے والے الیکشن میں قطعی اکثریت سے واپس نہ آ سکیں۔ عمران خان بار بار اس قسم کے اندیشوں کا اظہار کر رہے تھے اور پاکستانی عوام کو بھی اندازہ تھا کہ کس طرح سے عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹا دیا جائے گا، مگر یہاں موجودہ شہباز شریف حکومت نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ ایک طرح سے اس نے سیاسی خودکشی کر لی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو اس کا اختیار نہیں ہے اور پھر ضمنی انتخابات میں عمران خان ہر طرح سے کامیاب ہوئے۔ ان کے دستاویزات کی جانچ پڑتال کی گئی۔ 6 نشستوں سے جیتے۔ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی تھی تو الیکشن سے پہلے کی جا سکتی تھی۔ الیکشن میں انہیں مقابلے کا موقع دینا، ان کے دستاویزات کی تصدیق خود اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن کمیشن نے غیر ضروری غلط فیصلہ دیا۔ پاکستان کی وکلا برادری نے عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس مقدمے میں پہلے ہی دن الیکشن کمیشن ہار جائے گا۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں۔ محمد علی جناح کے بعد ان کا درجہ دیا جاتا ہے اور وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد سیاستدان ہیں جن کے بارے میں ایک بھی پاکستانی شہری یہ نہیں کہتا کہ یہ بے ایمان یا ملک کے غدار ہیں۔ اس کے مقابلے میں زرداری شریف بھٹو کو لٹیرا کہا جاتا ہے۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کی ایک گھڑی خریدی اور پھر اسے فروخت کر دی، جس کی بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں عمران خان کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج اپنے ان سارے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج سڑکوں پہ نکلے، جنہوں نے مظاہرے کیے، پروٹیسٹ کیا، ایک الیکشن کمشنر کے ایک جانبدار فیصلے، ایک سازش کا حصہ بن کے، ایک مافیا کا حصہ بن کے اس نے جو فیصلہ کیا آج، اور جس کی وجہ سے میری قوم سڑکوں پہ نکلی، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ کیا فیصلہ ہے، یعنی یہ توشہ خانہ کیا چیز ہے۔ توشہ خانہ وہ ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر، اس کے وزیر، اس کے آرمی چیف، ان کو جب پریزنٹس ملتے ہیں، جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، تو جب ان کو تحفے ملتے ہیں، تو یہ جو سارے تحفے ہیں یہ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اندر۔ ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے۔ اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت، ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دے کے ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے۔ سارا ریکارڈ اس کا ہے پڑا ہوا توشہ خانہ میں۔ تو یہ جو کیس اس نے کیا ہے، یہ جو کیس کے اوپر فیصلہ دیا ہے، میں آپ ساری قوم کے سامنے اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی، اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی، کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے۔ اور جنہوں نے قانون توڑا ہے، توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے؟ آصف زرداری نے اور نواز شریف نے۔ کیسے توڑا ہے؟ انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے، مجھے بھی ملی تھی۔ تو ان کے کیس تو سنے نہیں، ان کے 10 سال سے کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پہ نکالی تھی، اور وہ جو کہ سارے میرے وکیل نے آج قوم کے سامنے بتایا کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے، اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ کیا۔ تو پہلے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ عدالت میں، لیکن میں اس الیکشن کمیشن کے اوپر اپنی قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آدمی ہے
جو پچھلے 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے. 8 یا 9 دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا, ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے اس کے فیصلے اوور ٹرن کر کے ہمارے حق میں فیصلے دیے, کیونکہ اس کے جو فیصلے تھے وہ غیر جانبدار نہیں تھے. ہم ای وی ایم مشینز کے اوپر کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. 2 سال کوشش کرتے رہے. اس الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ نہیں ہونے دیا. ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اندر, کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے, یعنی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں اجازت دے دی کہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے, اس نے روک دی. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا ووٹ خریدتے ہوئے, اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ اس نے جب ہمارا یہ ابھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہے, اس کے اندر کیا چیز ہے یہ سامنے, آڈیو لیکس میں یہ سامنے آئی کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا تھا کہ کون سے حلقے ہمارے کمزور ہیں اور کدھر پی ڈی ایم کی ووٹ جو تھی ہمارے حلقوں سے دگنی تھی. اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے. یہ جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں, اسی الیکشن کمیشن نے, اس نے پہلے بھی جب پنجاب کے بائی الیکشن ہوئے تب بھی پوری الیکشن کمیشن کی مشینری نے ان کی مدد کی, اور اس کے گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی, گورنمنٹ کی مشینری نے بھی پوری مدد کی. اس کے باوجود دونوں دفعہ یہ الیکشن ہار گئے. اور الیکشن اس لیے ہارے کہ پاکستان کی قوم ان کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جب ہماری گورنمنٹ گئی تب سے یہ مافیا کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کی. پہلے تو انہوں نے گورنمنٹ گرائی بیرونی سازش, اس کے بعد جب ہم نے مظاہرہ کیا, پرامن مظاہرہ, آئین اور قانون میں رہتے ہوئے, ہمیں آئین اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کی, ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا. انہوں نے جس طرح ایک بیرونی, جو آج بھی وہ سائفر اویلیبل ہے جس میں واضح ہے کہ ان کو باہر سے مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ گرائی تھی. پنجاب کے بائی الیکشن ہار گئے, پھر انہوں نے میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے, دہشت گردی کا میرے پہ کیس کر دیا. کیا کیس تھا؟ ساری دنیا میں رپورٹ ہوا وہ کیس. کیس کیا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ ریمانڈ پہ بھیجنے کے لیے ایک جس کے اوپر تشدد ہوا ہے, کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی ہے شہباز گل کو, کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے, اس کے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا. ہوا ہی نہیں پاکستان میں. اور پھر یہ جو ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر پوری پلاننگ کرتے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے پھر بھی ہار گئے. تو یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے اس کا رزلٹ کیا آنا ہے. اپنے سارے لوگوں کو بتایا, مجھے کل رات میں نے سب کو بتا دیا کہ اس نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے, کیونکہ یہ اس سازش کا حصہ ہے, یہ مافیا کا حصہ ہے. اور مافیا کیا کوشش کر رہی ہے یہ ذرا ساری قوم سن لو. جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, جو فیڈرل پارٹی ہے, باقی پارٹیز تو اب صوبائی پارٹیز رہ گئی ہیں, چھوٹی سکڑ کے ہو گئی ہیں کہ جناب عمران خان کو کسی طرح ڈسکوالیفائی کرے اور پھر الیکشن ہو. اور پھر مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف بھی ہو گیا. اس آدمی کی ساری پراپرٹی سب پاکستان سب ڈکلیئرڈ اپنے نام پہ, اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, اور یعنی میچ سے باہر کے رکھنے کی کوشش. جو آدمی 26 سال سے سٹرگل کر رہا ہے اس ملک میں, قانون کی بالادستی ہو, انصاف ہو, میں اس کو سیاست نہیں سمجھتا, میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ الیکشن کمشنر, میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا. میں اپنے سارے آج جو پروٹیسٹرز بیٹھے ہیں, میں آپ سب کو آج پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں, لیکن آپ سب تیاری کریں. میں نے کہا تھا مہینے کے اینڈ میں لانگ مارچ کروں گا, اور میں پوری طرح انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا. اور یہ صرف لانگ مارچ پہ ختم نہیں ہوگا, یہ میری حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی جب تک اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی. اس طرح کا یہ کرپٹ الیکشن کمشنر جب تک یہ بیٹھے ہیں میری یہ تحریک چلے گی. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں
کہ یہ ملک ایک فیصلہ کن موڑ پہ ہے. اگر ہم جو اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہو، جہاد کرو، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور اس طرح کے چوروں کے خلاف کھڑے ہو، انصافی اور ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہماری معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جب انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا، یہ سب سے بڑی پروٹیسٹ موومنٹ ہوگی اور یہ رکے گی نہیں. اب یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، یہ میری پروٹیسٹ موومنٹ اب چلتی رہے گی. توشہ خانہ میں دراصل وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ کو مختلف ممالک کی جانب سے ملنے والے تحائف اور قیمتی اشیاء کو رکھا جاتا ہے. وزیر اعظم کو اختیار رہتا ہے کہ وہ ان اشیاء کو مارکیٹ کی قیمت کے مقابلے میں 50% رقم ادا کر کے حاصل کرے. عمران خان نے کئی اشیاء مقررہ رقم ادا کر کے حاصل کی اور انہیں دوبارہ مارکیٹ میں زیادہ قیمت پر فروخت کر کے اس رقم سے بنی گالہ علاقے کی سڑکیں تعمیر کروائیں، جن کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے. عمران خان کی رہائش بنی گالہ ہی میں ہے. ایک گھڑی کے لیے عمران خان جیسے بے داغ کردار کے سابق وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جانے پر پاکستان کے کروڑوں عوام غم و غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان واحد شخصیت ہے جو پیدائشی طور پر امیر و کبیر ہیں. ایک کھلاڑی کی حیثیت سے عزت، دولت، شہرت کی کوئی کمی نہیں. برسوں لندن، یورپ میں رہنے کے باوجود انہوں نے نہ تو کبھی کسی بیرون ملک میں کوئی پراپرٹی خریدی، نہ ہی کوئی پراپرٹی تعمیر کروائی، بلکہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا. خود عمران خان کے بدترین دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ عمران خان کم از کم کرپٹ نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف پر اربوں روپے کے دھاندلی کا الزام ہے. بڑے بھائی نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں. زرداری بے نظیر کے دور حکومت میں مسٹر 10% کے طور پر مشہور تھے. ان کی بدعنوانی، کمیشن خوری کے قصے بہت مشہور ہیں. عمران خان کو 3 اپریل 2022 کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا تھا. تب سے لے کر اب تک وہ ایک دن بھی خاموش نہیں بیٹھے اور رائے عامہ ہموار کرنے میں مصروف ہیں. ان کے ہر جلسے میں لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں، جبکہ اقتدار پر قابض عناصر سخت سیکیورٹی میں باہر نکلتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں عوام ان کے خلاف نعرے لگاتی ہیں. عمران خان عالم اسلام کے لیڈر کے طور پر ابھرے، جسے بعض مسلم ممالک کے سربراہوں نے ہضم نہیں کیا. انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف انٹرنیشنل فورم سے آواز اٹھائی. فرانسیسی صدر کے نام مکتوب لکھتے ہوئے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف صدا بلند کی. ترکی ٹیلی سیریل ارطغرل غازی کو اپنے ملک میں اردو میں ڈب کروا کر پاکستانی ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ کروایا تو نوجوانوں میں اپنے شاندار ماضی سے وقفیت کا نیا جذبہ پیدا ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے ارطغرل ساری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا. ان کی یہ ادا بھی مسلم دشمن طاقتوں کو پسند نہیں آئی، کیونکہ ایک طرف خود مسلم حکمراں اپنی سرزمین کو شرک اور عیاشی کا اڈہ بنا رہے ہیں، تو دوسری طاقتیں نہیں چاہتی کہ مسلمان اپنے ماضی کی عظمتوں سے وقفیت حاصل کرے اور اپنے حال کو بہتر بنائے اور مستقبل کی تعمیر کرے. چنانچہ انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے ہر طاقت شامل ہو گئی ہے. عمران خان اپنے خلاف سازشوں کو ناکام بنائیں گے یا مغربی طاقتیں انہیں گمراہی کی غار میں ڈھکل دیں گے، آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے. آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. خدا حافظ.